بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہماری تعلیم کے موضوع میں سے ایک موضوع سیرت بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی کے حالات، آپ نے کس طرح کی پیاری زندگی گزاری ہے، آپ کیسے تھے، آپ نے کیسے حالات گزارے ہیں، آپ کے دشمنوں کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا برتاؤ تھا، یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں سیرت کے عنوان سے۔ کس عنوان سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل، یعنی آپ کے پیدا ہونے سے قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے پیدا ہونے کے 6 سال بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 6 سال کے تھے تو والدہ بھی نہیں تھی، والدہ بھی چلی گئی تھی دنیا سے۔ تو اس طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت بڑا حصہ اور بچپن آپ کی والد اور والدہ کے بغیر گزرا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو یاد بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے والدہ کو آپ نے دیکھا تھا، والد کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، والد کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، والدہ کو دیکھا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو والد اور والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش، تربیت، دیکھ بھال، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، ان ساری چیزوں کی دیکھ بھال کے لیے کس نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی؟ آپ کے دادا عبد المطلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب والدین دنیا سے چلے گئے تو آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی دیکھ بھال، آپ کی پرورش کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ دادا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ دادا کا انتقال بھی بہت جلدی ہو گیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہو تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو اپنے والدین کا صدمہ، والدین کے صدمے کے بعد اب دادا کا صدمہ، کیونکہ دادا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا، محبت کا معاملہ فرمایا تھا، اور اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری دادا نے دی تھی اپنی زندگی میں اپنے بیٹے عبد المطلب، ابو طالب، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کس کو دی تھی؟ اپنے بیٹے، دادا کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے عبد المطلب، ابو طالب، کیا نام تھا؟ ابو طالب، ان کو دی تھی کہ یہ میرا پوتا ہے، تمہارا بھتیجا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ کی دیکھ بھال کرنا، آپ کا خیال کرنا، آپ کی ضروریات کا انتظام کرنا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اور چچا ابو طالب جو تھے یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اور آپ نے نبوت کی ملنے کے بعد دعوت دین، دعوت اسلام لوگوں کو دینا شروع کی، تو مشرکین مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو انہوں نے چاہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، لیکن جب دیکھتے تھے کہ بھائی ان کی پشت پناہی، ان کی سرپرستی کرنے والے کون ہیں؟ چچا ابو طالب، جو کہ مکہ کے سردار ہیں، تو چچا ابو طالب کی موجودگی میں ان کو نقصان ہم نہیں پہنچا سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب سے ڈرا کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا یا کوئی نقصان پہنچایا، یہ دعوت دین سے روکنے کے لیے کوشش کی، تو پیچھے ابو طالب ہے اور وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس لیے مشرکین مکہ کی مکاریوں سے، چال بازیوں سے، شرارتوں سے، زیادتیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے، چچا ابو طالب کی پرورش اور آپ کی شفقت کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی، آپ نے اپنا کام شروع کر دیا، دعوت دین کا کام شروع کر دیا آپ نے۔
اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ بھئی اصل تو عبادت کے لائق کون ہے؟ اصل عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی. عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. دعائیں کس سے مانگی جاتی ہیں؟ اللہ سے. حاجتیں کس سے مانگی جاتی ہیں؟ ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ بیماریاں کون دور کرتا ہے؟ کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر اٹھے اور مکہ کے گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر، بازار بازار جا کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، تم جن سے اپنی حاجت پوری ہونے کا یقین رکھتے ہو، یعنی بت، مٹی کے اور پتھر کے بنے ہوئے بت ہو گے، ان سے تمہاری حاجت و ضرورت پوری نہیں ہوگی. حاجت و ضرورت پوری کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں. کون ہے بھائی؟ اگر تمہیں اپنی حاجت پوری کروانی ہے، اپنی کوئی ضرورت پوری کروانی ہے، اپنا کوئی کام حل کروانا ہے، اپنا کوئی مسائل حل کروانا ہے، اپنی بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہیے، تو کون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھلے عام دین اسلام کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا اور ان کے بتوں کو برا بھلا کہا کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، یہ مٹی کے کھلونے ہیں، یہ مٹی کے کھلونے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ مٹی کا بنا ہوا پتھر، اس سے کوئی جا کر کہے کہ پانی پلاؤ، وہ خود پانی نہیں پی سکتا، کیا پلائے گا پانی؟ وہ تو پتھر ہے، وہ تو سنتا بھی نہیں ہے، وہ تو سنتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سنتے بھی ہیں، اور سب سے زیادہ سننے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. سننے والے، جاننے والے، دیکھنے والے کون ہیں؟ علیم، بصیر، سمیع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کون ہے بھائی؟ بولو سارے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا. جب اللہ کا تعارف کرایا تو مشرکین غصے میں آ گئے، کافر غصے میں آ گئے کہ یہ کیا؟ ہم آج تک تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں سے مانگا کرتے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے ہوگا سب کچھ، اللہ تعالیٰ کریں گے سب. تو ان کو برداشت نہ ہوا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اچھے اور اونچے کام سے روکنا چاہا، اور روکنے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ اپنے کام سے رک جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے نہ رکے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہم ان کو براہ راست تو کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ چچا ابو طالب ہیں، ہم کچھ کہیں گے تو ابو طالب ہم پر غصہ ہوں گے، اور وہ مکہ کے بڑے سردار ہیں. تو ہم ان سردار کی موجودگی میں ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. چنانچہ انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ یہ تھا کہ چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، ہم آپ کے پاس پہلے بھی آئے تھے آپ کے بھتیجے کی شکایت لے کر. بھتیجے سے مراد کون ہے؟ بھتیجے سے مراد کون ہے؟ کون ہے بھتیجے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اے چچا ابو طالب، مکہ کے لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چچا ابو طالب سے شکایت کری. اے ابو طالب، ہم نے پہلے بھی آپ سے بات کری تھی کہ آپ کے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، بتوں سے مت مانگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت مت کرو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، بتوں کو سجدہ مت کرو. اپنے بھتیجوں کو سمجھائیں، ہمارے بتوں کو کچھ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں. ہم پہلے بھی آئے تھے اور آپ نے ہمیں ٹال دیا تھا، کہا میں سمجھا دوں گا جاؤ، اور ہم چلے گئے تھے اس امید پر کہ آپ سمجھائیں گے، لیکن آپ نے لگتا ہے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ اپنے کام میں برابر جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. اور ہم نے آپ سے کہا تھا ان کو روکیں، آپ نے روکا نہیں. آپ نے ان کو کیا کوشش ہو رہی ہے یہاں پہ؟ مشرکین مکہ کیا کوشش کر رہے ہیں بتاؤ؟ ایک اچھے کام سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی دعوت سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. چچا ابو طالب سے مکہ کے کافروں نے کہا کہ اب کی دفعہ آپ ہماری بات مانیں یا آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں. آپ کی وجہ سے ہم آپ کے بھتیجوں کو کچھ نہیں کہتے، آج آپ ہٹ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں، پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کو ہم کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے. چچا ابو طالب نے اپنے بیٹے عقیل ابو طالب کے بیٹے تھے،
ان کو بھیجا، اے عقیل جاؤ ذرا دیکھو کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کدھر ہے، تلاش کر کے لے کر آؤ، ان کو بلا کر لاؤ کہ مکہ کے سردار آئے ہوئے آپ کی شکایت لے کر۔ چنانچہ عقیل گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لیا ہے۔ کہاں پہ لیا ہے بلا کر؟ چچا ابو طالب کے گھر پر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ ایک طرف چچا بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف یہ مکہ کے سردار بیٹھے ہیں، ایک طرف چچا ہیں اور ایک طرف یہ مکہ کے سردار ہیں، ابو جہل، امیہ، عتبہ، یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے اور یہ سب چچا سے شکایت کر رہے ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو دوبارہ انہوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے، ابو طالب یہ جو آپ کے بھتیجے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، ان کو سمجھائیں، ان کو روکیں، نہیں تو آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے، ہم ان کو روک دیں گے، آپ کی وجہ سے ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ چچا ابو طالب نے جب دیکھا کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا مجھ پر پریشر ہے، کیا ہے؟ زور ہے، پریشر ہے، اور یہ اس وقت مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کام سے روکا جائے، تو چچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی دیکھیں یہ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں، دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اس کام سے یہ لوگ آپ کو روکنا چاہتے ہیں، اس کام سے یہ لوگ آپ کو روکنا چاہتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کی بات کو سنا اور سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، میں جو کام کر رہا ہوں یہ کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا ہے، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو صحیح اور سچ بات بتانا، لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ مرنے کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اچھے لوگوں کا ٹھکانہ اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بھی ہے، تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ کیا ہوا ہے، میں اس کام کو لے کر اٹھا ہوں اور میں اس کام کو کرتا رہوں گا۔ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں آسمان سے اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں آسمان سے، کتنی بڑی بات ہے، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند، اور مجھ سے کہا جائے کہ اتنی بڑی چیز ہم نے تمہارے ہاتھ میں لا کر رکھ دی ہے، چاند سورج تمہارے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا ہے، اب تو اس کام کو چھوڑ دو، تو میں اس وقت بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں اور میں یہ کام کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا یہ کام، اور میں لوگوں کو بتاتا رہوں گا، اللہ کا تعارف کراتا رہوں گا، لیکن ان کے کہنے پر میں اس عظیم کام سے رکوں نہ، میں رکنے والا ہوں۔ مشرکین مکہ کے چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد اتر گئے، اتنے سے منہ ہو گئے کہ یہ کیا، ہم اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے اور ہمارا خوف اور ہمارا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو اس کے دل میں کافروں کا ڈر اور خوف ہوتا ہے؟ وہ کسی سے ڈرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کسی کو کہا جائے بھائی یہ مت کرو تمہارے ابو دیکھ رہے ہیں، وہ رک جائے گا، اور اسے کہا جائے بھائی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تب بھی تو رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر سے، اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ میرے ہاتھ میں سورج اور چاند کو لا کر رکھ دیا جائے، یعنی دنیا کی پوری بڑی کائنات ہے، سورج ایک بہت بڑی کائنات ہے، ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک بہت بڑی مخلوق ہے سورج چاند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آسمانوں سے لا کر یہ سورج اور چاند میرے ہاتھوں میں رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ اب تو دین کا کام چھوڑ دو، تب بھی میں دین کا کام نہیں چھوڑوں، تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری نہیں چھوڑوں گا، نہیں ہٹوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جان چلی جائے، میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچا کر رہوں گا۔ تو اس وقت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اس محنت کے نتیجے میں آج ہم لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کیا ہیں ہم؟
اگر کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دین کی دعوت سے روک دیتے، بالفرض روک دیتے، تو آج ہم مسلمان ہوتے؟ آج ہم کلمہ پڑھتے؟ آج ہم کلمے کو جانتے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کو جانتے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت تھی، صحابہ کی وہ محنت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لاتے رہے وہ کیا کہلائے؟ صحابہ کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر صحابہ نے خوب محنت کری اور خوب لوگوں کو دین پہنچایا، اور دور دور تک صحابہ گئے، دور دور کا سفر کر کے گئے لوگ، صحابہ بہت دور دور تک گئے دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ انہی کی محنت کا، انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ آج ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ نہیں تو اگر یہ کلمہ ہم تک نہ پہنچتا تو نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، ہم بھی کافر ہوتے۔ یہ کلمہ آج ہم تک پہنچا، اور اتنا پیارا دین اسلام ہم تک پہنچا، اور اتنا پیارا قرآن کریم ہم تک پہنچا۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کو بھی جانتے ہیں، جنت کو بھی جانتے ہیں نا؟ مرنے کا یقین بھی ہے، اللہ کے پاس جانے کا یقین ہے نہیں ہے؟ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ بولے سر اللہ کے پاس جائیں گے۔ قبر ایک راستہ ہے اللہ کے پاس جانے کا، موت ایک راستہ ہے اللہ کے پاس جانے کا۔ تو ہم سب کو ان ساری باتوں کا کس نے بتایا؟ یہ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ یہ کلمہ ہم تک کس نے پہنچایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تھی، آپ کی محنت تھی۔ اگر اس وقت کے مکہ کے کافر، مکار شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام سے روک دیتے تو آج یہ کلمہ ہم تک پہنچتا؟ نہیں پہنچتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم سب کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن اس محنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور کوشش کے ذریعے سے روکنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے۔ معلوم یہ چلا کہ اچھے کام کرنے سے کوئی روکے تو رکنا نہیں چاہیے، اچھا کام کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو کوئی کہے نماز نہ پڑھو، آپ نماز چھوڑ دو گے؟ آپ کو کوئی کہے مدرسے کو جا رہے ہو بھائی قرآن کی پڑھ لو، چھوڑو اسکول پڑھو، آپ چھوڑ دو گے قرآن پڑھنا؟ بولو، زور سے بولو، صحیح سے بیٹھیں، ادب سے بیٹھیں، تحیاتی شکل میں بیٹھیں۔ نماز میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ صحیح سے۔ تو آپ سے کوئی کہے کہ کیوں پڑھ رہے ہو مدرسے میں، کیوں جا رہے ہو قرآن پڑھنے کے لیے، کیوں پڑھتے ہو نماز؟ تو کیا ان کے کہنے پر یہ سارے کام چھوڑ دیں گے؟ بتائیں، چھوڑ دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام نہیں چھوڑا تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی یہ کام کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ بولو سارے۔